وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. وَلَا تَقُولُوا، مت کہو، لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہو اموات، مردہ مت کہو. یہاں پہ فرمایا مردہ مت کہو. اور سورہ آل عمران آیت نمبر 169 چوتھے پارے میں فرمایا کہ مردہ گمان بھی مت کرو، یعنی نہ زبان سے مردہ کہو نہ مردہ دل میں سمجھو. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور تم ہرگز ان لوگوں کو کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ مت سمجھنا. بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے یہاں روزی پاتے ہیں، انہیں روزی دی جاتی ہے. یہاں فرمایا انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے بعض نادان لوگوں پر کہ اتنا واضح حکم کے باوجود کہتے ہیں شہید ہیں تو مردہ، لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم مردہ نہ کہیں. حالانکہ 2 آیتیں موجود ہیں اور دونوں آیتوں سے ثابت ہے کہ شہید زندہ ہیں، انہیں زندہ کہنا ہے اور زندہ سمجھنا ہے. مردہ کہنا بھی منع ہے اور مردہ سمجھنا بھی منع ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، and do not say of those who are slain in the way of Allah that they are dead. Here it is stated, do not call them dead. In the 4th juz in Surah Al Imran, verse 169, it is stated, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، and you must never consider those who are killed in the way of Allah as dead. بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، rather they are alive with their Lord, they are given sustenance. Therefore, neither should they be called dead with the tongue, nor considered dead in the heart. It is unfortunate that despite such clear commands, some uninformed people still say, they are martyrs, but they are dead. Yet we have been commanded not to call them dead. There are 2 verses, and both establish that martyrs are alive. They are to be called alive and regarded as alive. Calling them dead is forbidden, and also considering them dead is also forbidden. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر شہید زندہ ہے تو پھر کیوں ہمیں ان کی زندگی کا علم نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم تو زندہ اسے سمجھتے ہیں جو چل رہا ہو، بیٹھ کر ہم سے باتیں کرے. تو فرمایا وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ہاں تمہیں خبر نہیں. تمہاری آنکھوں میں، تمہارے کان میں وہ طاقتیں نہیں کہ تم ان کی زندگی کو محسوس کر سکو. تمہاری صلاحیتیں محدود ہیں، تمہاری آنکھیں وہ ان کی زندگی دیکھنے کے قابل نہیں ہیں. جب اللہ نے فرما دیا وہ زندہ ہیں، انہیں زندہ سمجھنا ہے، تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں بلکہ زندہ سمجھیں اور زندہ کہیں. یہی ایمان ہے اور یہی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات تقاضا کر رہی ہیں. A question arises. If martyrs are alive, why do we not perceive their life? We usually regard a living person as someone who walks, sits, and speaks with us. Allah subhanahu wa ta'ala says, بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, rather they are alive, however you do not perceive it. You do not possess the ability to perceive their life. Your eyes and ears do not have the capacity to observe it. Your faculties are limited. Your eyes are not capable of seeing that life. When Allah subhanahu wa ta'ala has declared that they are alive, then we must regard them as alive. We should not allow our intellects
to speculate beyond what Allah subhanahu wa ta'ala has informed us. To believe them as alive and to call them alive is faith, it is iman. And this is what the verses of the noble Quran require. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت شہدائے بدر کے حق میں نازل ہوئی۔ لوگ شہدائے بدر کے حق میں کہتے تھے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، وہ دنیاوی آسائش سے محروم ہو گیا۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ انہیں مردہ مت کہو، اور سورہ آل عمران میں فرمایا انہیں مردہ مت سمجھو۔ سورہ آل عمران میں تو آگے یہ بھی فرمایا آیت نمبر 170 میں فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ شہداء اللہ کی ان نعمتوں پر خوشیاں مناتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں نعمتیں جنت میں عطا فرمائی۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور خوشیاں مناتے ہیں ان شہداء کی جو ابھی ان سے نہیں ملے، بعد میں آنے والے ہیں، یعنی انہیں اس بات کا علم دیا جاتا ہے کہ اب فلاں شہید ہو کر تمہارے ساتھ ملنے والا ہے، تو اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کی خوشی مناتے ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ The occasion of revelation of this verse is that it was revealed concerning the martyrs of Badr. People would say regarding the martyrs of Badr, so and so has passed away and has been deprived of the comforts of this world. This verse was then revealed that do not call them dead. And in Surah Al Imran it was stated, do not consider them dead. In Surah Al Imran, Allah subhanahu wa ta'ala further says in verse 170, فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، they are elated due to what Allah granted them from His grace. So these martyrs rejoice in the blessings that Allah subhanahu wa ta'ala has granted them in paradise through His grace. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، and they are joyous for those left behind who have not yet joined them. Meaning, they are informed about those martyrs who will join them later. They are told that such and such a person will attain martyrdom and join them, so they welcome them and rejoice at their coming. أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، they will neither have fear nor will they grieve. موت کے بعد ہی اللہ تعالیٰ شہداء کو حیات عطا فرماتا ہے۔ جیسے شہید کی روح پرواز کرتی ہے تو موت کے بعد ہی اللہ تعالیٰ شہیدوں کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ ان کی ارواح پر رزق پیش کیے جاتے ہیں، انہیں راحتیں دی جاتی ہیں، ان کے عمل جاری رہتے ہیں، اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں جنت کی سیر کرتی ہیں اور وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں، یعنی سبز پرندے ان کے لیے سواری ہوتے ہیں، یہ ان میں بیٹھ کر جنت میں جاتی ہیں روحیں، اور شہداء کی روحیں جنت میں سیر کرتی ہیں، وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کو قبر میں جنتی نعمتیں ملتی ہیں، یہ احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ جو میدان جنگ میں شہید ہو جائے وہ واقعی عظیم شہید ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ایسے شہداء ہیں کہ جنہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا، جیسے احادیث طیبہ میں ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے ڈوب کر، یا کوئی جل کر مر جائے، یا زلزلہ آ جائے اور مکان کی چھت گر جائے، دیوار کے نیچے دب کر مر جائے۔ اسی طرح جو طلب علم میں گیا اور اس کا انتقال ہو گیا، جو حج کے سفر پر تھا اس کا انتقال ہو گیا، اللہ کی راہ میں کوئی نکلا ہوا ہے اس کا انتقال ہو جائے۔
इसी तरह वो खातून जो निफास में या बच्चे की विलादत के वक्त उसका इंतकाल हो जाए, जिसके पेट में दर्द हो, उस मर्ज की वजह से इंतकाल हो, इसी तरह हदीस पाक में जिसका जुमे के दिन इंतकाल हो, इन सब के लिए शहादत की बिशारतें हैं कि अल्लाह ताला इन्हें शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। As soon as the soul of the martyr departs, Allah subhanahu wa ta'ala grants them this special life. Their souls are presented with provision, they are granted comforts, their deeds continue, and their rewards continue to increase. A blessed hadith states that the souls of the martyrs travel through paradise in the bodies of green birds, enjoying its fruits and blessings. These green birds serve as mounts for them. Their souls travel through paradise and partake in its fruits and blessings. The obedient servants of Allah subhanahu wa ta'ala receive blessings from paradise in the grave. And this is established through authentic ahadith. Whoever is martyred on the battlefield is indeed a great martyr. Besides them, there are also others whom Allah subhanahu wa ta'ala will grant the rank of martyrdom in the hereafter. As mentioned in the blessed ahadith, the following people also receive the rank of martyrdom: a person who drowns, a person who dies in a fire, a person who dies beneath a collapsed building during an earthquake, someone crushed beneath a falling wall, a person who dies while seeking knowledge, someone who dies during the journey of Hajj, a person who dies while traveling in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, a woman who dies during childbirth or postnatal bleeding, a person who dies from an abdominal illness. Likewise, there are ahadith that mention glad tidings of the rank of martyrdom concerning one who dies on a Friday. मुस्लिम शरीफ दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 139 139 हजरत अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक आराबी ने हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स माले गनीमत को हासिल करने के लिए लड़ता है, एक शख्स नामवरी अपने नाम के लिए लड़ता है, एक शख्स शुजात के इजहार के लिए लड़ता है कि लोग उसे बहादुर कहें। या रसूलुल्लाह, इनमें से अल्लाह के लिए लड़ने वाला कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए जिहाद करे, वही दर हकीकत अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला है। तो दीन की सरबुलंदी के लिए जिहाद करना चाहिए। इसमें अपने नाम की फिक्र या लोग मुझे बहादुर कहें या माल हासिल हो, इस तरह की कोई सोच नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ये बात याद रखिए कि शहीद जिंदा हैं। अल्लाह ताला ने शहीदों से बुलंद मकाम अता फरमाया अंबिया को, तो अंबिया भी जिंदा हैं और शहीदों से उनकी जिंदगी ज्यादा पावरफुल है। In Sahih Muslim, there is a hadith narrated from Sayyidina Abu Musa Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu. A Bedouin came to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and said, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, one man fights to obtain war booty, another fights for fame and recognition, and another fights to display his bravery so that people may call him courageous and brave. Which of them is fighting in the way of Allah subhanahu wa ta'ala? The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam replied, whoever fights so that the word of Allah may be supreme, he is the one who is fighting in the way of Allah. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. One should strive in the path of Allah subhanahu wa ta'ala solely for the elevation of the religion of Islam. There should be no concern for personal fame, recognition, or acquiring wealth. Now, one point to reflect on carefully is that if martyrs are alive
and Allah subhanahu wa ta'ala has granted them such a lofty rank, then remember the prophets of Allah are even greater in rank than martyrs, and therefore the prophets ﷺ are also alive, and their life is greater and more exalted than that of the martyrs. Their life in the hereafter is more perfect, more powerful, and of a higher rank.